وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارے دروس انشاءاللہ ابھی چلیں گے۔ ان میں آج کا ہمارا درس یہ موضوع بہت عجیب ہے اور سیرت کے اندر منفرد سا ایک یہ پہلو ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ تو سنتے ہیں کہ سارے انبیاء جنت میں جائیں گے اور سارے انبیاء جنتی ہیں، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنتی ہیں، لیکن یہ ایک عام فضیلت ہے۔ جو بڑی فضیلت کی بات ہے اور زیادہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جنت کو سنا، قرآن کے اندر جنت کی بہت سی باتیں ہیں، حدیثوں میں جنت کی بہت سی صفات ہمیں بتلائی گئی ہیں۔ تو جو کچھ جنت میں ہم نے سنا ہے وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے نبی صرف جنتی نہیں ہیں بلکہ خود جنت بھی ہیں، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دنیا میں جنت دکھاؤ، چلتی پھرتی جنت دکھاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھ لیا یوں سمجھ لیں کہ اس نے چلتی پھرتی جنت دیکھی ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں جنت کا مشاہدہ کیا ہے، اور یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ مثلا جنت میں گندگی نہیں ہوگی، صاف ستھری جنت ہے، وہاں کوئی گندگی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ہم سیرت میں پڑھتے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں ہمارے نبی کی پیدائش کا ذکر ہے، تو اس میں صاف موجود ہے ولد نظیفا ما به قذر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بالکل پاک صاف پیدا ہوئے، گندگی کا ایک ذرہ بھی آپ کے بدن پر موجود نہیں تھا۔ آپ کی دائی فرماتی مجھے یوں لگتا تھا جیسے کسی نے غسل دے کر ہی میرے ہاتھ میں تھما دیا، اور کوئی گندگی آپ کے جسم پر نہیں۔ تو جنت گندگی سے پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ہر گندگی سے پاک پیدا فرمایا۔ پھر ہم جنت میں دیکھیں، جنت میں مکھی نہیں ہوگی، کیوں کہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہیں مکھی ہوتی ہے، تو جب گندگی نہیں تو پھر جنت میں مکھی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے یہی دیکھ لیں جو دیکھنی ہے، جنت میں یہ مکھیاں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ اب جنت میں مکھی نہیں کیونکہ وہاں گندگی نہیں، اور ہم اپنے نبی کی جب زندگی اور سیرت کو پڑھتے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ لا ينزل علیہ الذباب۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پوری زندگی کوئی مکھی ہمارے نبی کے بدن پر نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ مکھی کی فطرت ہے گندی چیزوں پر بیٹھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک تو پاکیزہ تھا، مطہر تھا، اور ایسا بدن تھا کہ جو گندگی تو دور دور بھی اس کے قریب نہیں آ سکتی تھی، تو وہاں پھر مکھی کا کیا کام؟ تو جنت میں بھی مکھی نہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ پھر جنت میں بدبو نہیں ہوگی، یعنی جنت خوشبوؤں کی جگہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے جو آدمی قبر میں جائے گا تو نیک بندے کی قبر جنت کا باغ بنے گی تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، تو جنت کی پاکیزہ ہوائیں، خوشبودار ہوائیں اس کی قبر میں آئیں گی۔ تو جنت سے خوشبودار چیزیں ہیں، اور جہنم بدبو کی جگہ ہے، وہاں سے بدبودار چیزیں اس کی قبر میں آئیں گی، جس کی قبر دوزخ کا گڑھا بنے گی۔ اب دیکھیں جنت خوشبو کی جگہ ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے تھے؟ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما شممت مسکن ولا عنبرا، کہ میں نے بڑے بڑے مشک اور عنبر اور کستوری، بڑی بڑی خوشبوئیں جو ہیں تو میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں سونگھی، لیکن جو خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے آتی تھی اس جیسی خوشبو میں نے پوری زندگی کبھی نہیں سونگھی۔ تو جنت خوشبوؤں سے بھری ہے، ہمارے نبی کا بدن بھی خوشبوؤں کا مقام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
ام سلیم رضی اللہ عنہ، یہ کیا کرتی، ہمارے نبی ایک دن سوئے ہوئے تھے تو حضور کے پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا گرمی کی وجہ سے، تو انہوں نے نیچے شیشی رکھ کر وہ پسینہ شیشی کے اندر جمع کرتی رہتی۔ اب لوگ پوچھتے یہ کیا کرتی ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ جب وہ پسینہ ایسا تھا کہ حضرت انس کو یا کسی کو وہ تھوڑا سا لگا دیتی نا، تو اس کپڑے سے جہاں حضور کا پسینہ لگا دیا جاتا کبھی خوشبو جاتی ہی نہیں تھی، دیر تک خوشبو اس کے اوپر رہتی تھی، اور لوگ کہتے تھے یہ خوشبو تو پورے مدینہ میں کہیں نہیں ملتی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو تھی، جو ایسی معطر کر دیتی تھی فضا کو کہ کوئی خوشبو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتی تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم پہچان جاتے تھے اس گلی سے حضور گزرے ہیں یا نہیں گزرے ہیں۔ بھئی کیسے پتہ چلتا تھا آپ کو؟ کہنے لگے کہ جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا ہے، اور جہاں ایسا نہیں ہوتا تھا ہم سمجھتے تھے حضور یہاں سے نہیں گزرے۔ تو جنت میں خوشبو ہے، بدبو نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی خوشبوؤں سے بھرا ہوا، بدبو کا نام بھی نہیں ہے۔ پھر جنت میں ناپاکی نہیں ہوگی، نجاست اور ناپاکی جنت میں نہیں ہوگی۔ مطلب یہاں پر دنیا میں مردوں کو احتلام ہوتا ہے، عورتوں کو حیض آتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں جب ہم سب چلے جائیں گے تو وہاں پر نہ کسی جنتی مرد کو احتلام ہوگا اور نہ کسی جنتی عورت کو حیض، نفاس وغیرہ دیکھنا پڑے گا۔ یعنی ایسی ناپاکی جو دنیا میں ہوتی ہے جنت میں وہ ناپاکی نہیں ہوگی۔ اب ہم جب جنت میں جائیں گے تب کی بات ہے نا کہ احتلام نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محتلم نبی قط انما الاحتلام من الشیطان، کہ کبھی بھی کسی نبی کو احتلام جو ہے وہ نہیں ہوا، اور یہ انبیاء کے اندر خصوصیت رکھی ہے۔ اور کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ احتلام تو شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نبیوں پر شیطان کا تسلط ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تب یہ صفت ان کو ملے گی، اور ہمارے نبی کو اللہ نے دنیا میں ہی یہ صفت عطا فرما دی کہ آپ کو ایسی ناپاکی سے اللہ پاک نے محفوظ کر دیا۔ پھر جنت میں سختی نہیں ہوگی، نرمی ہوگی، وہاں کی ہر چیز نرم ہے، جنت میں کوئی سختی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں تو آپ کی طبیعت میں بھی سختی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں بھی سختی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے میرے حبیب یہ تیرے رب کی تجھ پر مہربانی ہے کہ تو نرم ہے۔ تو ہمارے نبی طبیعتاً نرم تھے، فرمایا کہ، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ لا فظ ولا غلیظ، کہ حضور نہ تو زبان کے سخت تھے اور نہ طبیعت اور مزاج کے سخت تھے، نرمی ہی نرمی طبیعت میں اللہ نے رکھی تھی۔ اور بدن کیسا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے بڑے بڑے ریشم پکڑ پکڑ کر دیکھے، ان کی نرمی کو محسوس کیا، پھر میں نے حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر محسوس کیا، جب میں نے ترازو میں تولا تو نتیجہ یہ نکالا ساری دنیا کے ریشم، ساری دنیا کی نرم چیزوں سے زیادہ نرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا، آپ کی ہتھیلی ریشم سے بھی زیادہ نرم میں نے جو ہے وہ پائی ہے۔ تو جو جنت کے اندر ہوگا وہی اللہ کے حبیب کے اندر ہمیں دکھ رہا ہے، اور یہی بات ہے کہ حضور صرف جنتی نہیں تھے بلکہ خود جنت نما تھے، اور لوگوں کو اگر جنت دیکھنی تھی تو وہ حضور کو دیکھ لیتے، سمجھ لو انہوں نے جنت کا مشاہدہ کر لیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جنت میں اونگ نہیں آئے گی، جس کو جمائی ہم سستی کی علامت ہے، اکثر نیند آتی ہے تو پھر جمائی لینی پڑتی ہے۔ تو جنتی میں جب ہم جنت میں جائیں گے تو کسی جنتی کو جمائی نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ حدیث میں آتا ہے ما تثاءب النبی قط،
کہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ التثاؤب من الشیطان، کہ جمائی شیطان کے اثر کی وجہ سے آتی ہے. تو چونکہ نبیوں پر شیطان کا اثر ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہمارے نبی کو کبھی جمائی بھی نہیں آئی. تو ہم جنت میں جائیں گے تب جمائی سے بچیں گے، اور ہمارے نبی دنیا میں جمائی سے بچے ہوئے تھے. یہ آپ کے اوپر وہ اثر تھا جس سے آپ جنت نما دکھا کرتے تھے. اچھا، پھر جنت میں ایسے نیند نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہوتی ہے. مثلا دنیا میں ہم مجبور ہو کر سوتے ہیں. اچھا یار اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے سونا ہے، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے سونا ہے، میں نے لمبا سفر کیا ہے، مجھے سونا ہے. تو دنیا میں انسان مجبور ہو کر سوتا ہے، اور سوتا اپنی مرضی سے ہے. اٹھنے کے لیے ہمیں الارم لگانا پڑتا ہے، کسی کو کہنا پڑتا ہے، ورنہ تو ایسی نیند آتی ہے کہ کچھ کا کچھ ہو جائے. ہمارے دوست ہیں، بڑے عالم ہیں، مشہور، نام میں نہیں لوں گا ان کا. وہ کہنے لگے میں ایک مرتبہ ملتان سے بیٹھا، ساہیوال اترنا تھا، تو بس میں سو گیا، اور سوئے 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 پتوں کی جا کر مجھے آنکھ کھلی تو پتہ چلا پتوں کی آ گیا. پھر میں وہاں اتر گیا. کہنے لگے پھر وہاں سے دوبارہ بیٹھا کہ ساہیوال اتروں گا، پھر سو گیا، اور پھر ہڑپا جا کر آنکھ کھولی اور آگے چیچا بتنی کہیں اترنا پڑا. تو کہنے لگے کہ یہ تو حال ہے ہمارا. ہم جب سوتے ہیں ہماری آنکھ بھی سو جاتی ہے، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہوا. لیکن جنت میں جو نیند ہوگی وہ مجبوری کی نہیں ہوگی، وہ شوق کی نیند ہوگی. مطلب آدمی کہے گا یار کھا بھی لیا، پی بھی لیا، اتنے مزے لے لیے، چلو اب نیند کا مزہ لیتے ہیں. اچھا بھی میں سو رہا ہوں، تو اپنی مرضی سے سو جائیں گے، اپنی مرضی سے اٹھ جائیں گے. آنکھ سوئے گی، دل نہیں سوئے گا. دل بالکل جاگ رہا ہوگا، آپ کو سب پتہ ہوگا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. نیند کا مزہ بھی آ رہا ہوگا اور ہوش بھی ہوگا، بے ہوشی نہیں ہوگی. یہ جنت کی حالت ہے. اب ہم جتنا مرضی زور لگا لیں ایسی نیند دنیا میں ہمیں نصیب نہیں ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ تنام عینہ ولا ینام قلبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سوتی تھی لیکن آپ کا دل نہیں سوتا تھا. آپ سوئے ہوئے بھی بیدار ہی ہوتے تھے. اسی لیے تو سونے سے ہمارے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا کہ آپ بالکل ہوش میں ہوتے تھے، اٹھتے، اور بعض اوقات اسی حالت میں آپ نماز بھی پڑھ لیتے تھے. تو جنت میں جو جو نقشے ہیں وہ سب حضور کی زندگی میں دکھتے ہیں. اچھا، پھر جنت میں کیا ہوگا؟ وہاں چشمے ہوں گے. قرآن میں ہے فیہما عینان تجریان فیہما عینان نضاختان، چشمے جنت میں ہوں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ ایک سفر میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا جی پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے بھی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا جمع کیا گیا ایک پیالے میں، تو ہمارے نبی نے اس میں انگلیاں ڈال دی. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پانی جو تھا ینبع من بین اصابعہ، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے اللہ نے جاری فرما دیے، اور اتنا پانی نکلا 80 لوگوں نے اس کو پیا بھی ہے، وضو بھی کیا ہے، پھر جمع بھی کیا اپنے برتنوں میں، جانوروں نے بھی پی لیا. تو انگلیوں سے اللہ نے حضور کے چشموں کو جاری فرما دیا. ہم تو جنت میں جا کر چشموں کا مشاہدہ کریں گے. صحابہ نے دنیا میں حضور کی انگلی سے چشموں کو نکلتا ہوا جو ہے وہ دیکھا. اچھا، جنت میں یہ ہوگا کہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. جو مطلب آپ سیب کھا رہے ہیں تو وہ آپ کھاتے جائیں گے، پیٹ بھر جائے گا، سیب نے ختم نہیں ہونا، انہیں ادھر ہی واپس چل جانا. تو کبھی جنت کی نعمت ختم نہیں ہوگی. درختوں پر 6 پھل لگے ہیں تو آپ نے توڑ لیے، وہ 5 رہ گئے، نہیں، آپ توڑیں گے وہ پھر 1 لگ جائے گا، وہ دوبارہ 6 ہو جائیں گے. جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میرا قرض تھا بہت زیادہ، لینے والے آ گئے، میں نے حضور سے کہا جی آپ ہی کوئی دعا کر دیں، لوگوں سے کہہ دیں. تو حضور نے کھجوروں کی ڈھیری کے گرد چکر لگایا اور مجھے کہا کہ جو قرض لینے والے ہیں ان کو بلاؤ. آپ یوں سمجھ لیں انہوں نے قرض لینا تھا 40 کلو اور کھجوریں تھی صرف 4 کلو. تو یہ مثال ہے. تو حضور نے ان سے کہا تیرے کتنے ہیں؟ ابھی اتنے.
آپ کھجوریں بھر بھر کر دیتے گئے، وہ لیتے گئے، جتنے لوگوں نے قرض لینا تھا سب کا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اور حضرت جابر فرماتے جب میں نے اپنی ڈھیر کو دیکھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا ایک کھجور بھی میرے ڈھیر میں سے کم نہیں ہوئی، یعنی سب کو دے کے بھی میری کھجوریں ویسی کی ویسی پڑی رہیں۔ تو جنت میں یہ ہوگا، نعمتیں استعمال ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وہ برکت تھی کہ ایسا ہی ہوا، حضرت جابر کے گھر میں کھانا تھا، ایک بکری اور کھانے والے جو ہے وہ 800-700 سے بھی زیادہ۔ اب جب وہاں جمع ہو گئے تو سب پریشان، بھائی اتنے لوگ کیسے کھائیں گے چھوٹی سی بکری؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے ہنڈیا سے برتن نہیں اٹھانا۔ حضور ڈال ڈال کر دیکھے گئے، لوگ کھاتے گئے، سینکڑوں لوگوں نے کھانا کھا لیا، حضور نے بھی کھا لیا۔ پھر آپ نے کہا لو بھائی سنبھالو اپنا برتن، سالن بھی اسی طرح پڑا ہوا، روٹیاں بھی اسی طرح پڑی ہوئی، نہ روٹی کم ہوئی نہ سالن کم ہوا۔ تو جنت میں جو نقشہ کبھی جنتی دیکھے گا، صحابہ نے وہ نقشہ حضور کے ہاتھوں میں دیکھ لیا کہ آپ کے ہاتھوں کی نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ پھر جنت کی نعمتوں میں تغیر نہیں ہوگا۔ مثلا جیسے ہم دنیا میں جوان ہیں تو ہمیشہ جوان تھوڑے رہتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، صحت مند ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، تو تغیر آتا ہے، چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو جنت کی نعمتوں میں تبدیلی نہیں ہوگی، تغیر نہیں ہوگا، اللہ نے اسے تغیر سے پاک رکھا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی، یعنی قبر کی مٹی انبیاء کے جسم کو بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی ہے۔ اب دیکھیں عام مردے ہم قبر میں دفنا کے آئیں، 3 دن کے بعد اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 10-20 دن کے بعد تو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام کا جسم میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ ہمارے نبی کا جسم جیسا پاکیزہ خوشبودار تھا، آج بھی الحمدللہ روزہ اطہر میں ویسا ہی پاکیزہ اور خوشبودار ہوگا، اور قیامت تک ایسا رہے گا۔ تو جیسے جنت کے اندر کوئی تغیر نہیں، ہمارے نبی کے جسم میں بھی اللہ نے کوئی تغیر پیدا نہیں ہونے دیا، اس سے پاک آپ کو رکھا۔ پھر جنت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، صبح صبح فرشتے آیا کریں گے، کہیں گے السلام علیکم، شام کو فرشتے آیا کریں گے، جنتیوں کو سلام کیا کریں گے، صبح و شام آئیں گے۔ وہ تو بھائی جب جائیں گے تب دیکھیں گے فرشتے آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، سب کچھ ہوگا۔ وہب بن منبہ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے ہمارے نبی کے روزہ اطہر پر اترتے ہیں، اپنے پروں سے حضور کی قبر مبارک کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر شام کو فرشتے آتے ہیں، وہ صبح تک حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کی قبر مبارک پر وہی منظر جو جنتی جنت میں جا کر دیکھے گا اس کو جاری فرمایا ہوا ہے کہ روزانہ فرشتے صبح بھی آتے ہیں، سلام کر کے جاتے ہیں، شام کو بھی آتے ہیں، سلام کر کے جاتے ہیں۔ تو جنت کا نقشہ اللہ نے دیکھو حضور کی زندگی میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر جنت میں ہمارے خدام جنتی جو ہے فرشتے ہوں گے جو ہمارے خادم بنیں گے اور ہمارے مختلف کام کیا کریں گے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا بچپن میں حضور لیٹے ہوئے جھولے کے اندر، اور کوئی بھی پاس کھڑا ہوا نہیں ہے جس نے ہمارے نبی کا جھولا حرکت دیا ہو، خود بخود جھولا ہل رہا ہوتا تھا۔ تو سیرت کی کتابوں میں آتا ان مہدہ کان یتحرک بتحریک الملائکہ، کہ اصل میں فرشتے ہمارے نبی کا جھولا جھولاتے تھے تب وہ خود بخود ہلا کرتا تھا۔ تو فرشتے بچپن سے ہمارے نبی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو جھولا جھلا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو جو منظر جنت میں جنتی دیکھے گا کہ فرشتے اس کے خادم بنیں گے، اللہ نے حضور کی زندگی میں ہی وہ منظر صحابہ کو جو ہے وہ دکھا دیا۔ اچھا، پھر ہمارے نبی جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ ساتھ کون ہوں گے؟ سارے
جنتی، مطلب ہمارے جو بھی اطراف میں لوگ رہیں گے وہ جنتی ہوں گے نا، دوزخ والے تو وہاں نہیں ہوں گے۔ تو جنتی کے اطراف میں اس کے دوست، اس کے پڑوسی سب جنتی ہوں گے۔ تو ہمارے نبی جن لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے یعنی صحابہ کے بیچ میں، اللہ پاک نے فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ تو آپ رہتے ہی جنتی لوگوں کے بیچ میں تھے، یعنی جو جنت کا نقشہ حضور نے دنیا میں دیکھ لیا۔ پھر ہمارے نبی کا خاندان جنتی ہے، آپ کے پورے خاندان جو آپ کا تھا اہل بیت، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا علی فی الجنہ، علی جنت کے اندر جائے گا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ تو خاندان بھی جنتی، آپ کے ساتھی بھی جنتی، اور ہمارے نبی کے جو دوست تھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، حدیث میں آتا سیدہ کہول اہل الجنہ، وہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے جنت میں ابو بکر و عمر۔ تو دیکھو دوست بھی جنتی، ساتھی بھی جنتی، خاندان بھی جنتی، اور ہمارے نبی جس جہاں اس وقت موجود ہیں، آپ کی قبر مبارک ہے، وہ خود جنت ہے۔ حدیث میں آتا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کا وہ میرا منبر ہے اور یہ میرا گھر ہے، بیچ کا سارا حصہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور جس جگہ دفن ہیں وہ جگہ تو جنت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدس اور مکرم سمجھی جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ اب دیکھیے جو کچھ ہم نے جنت میں دیکھا وہ اپنے نبی کی زندگی میں دیکھا۔ پھر سب سے آخری بات، اور جنت کی بھی آخری بات، یعنی جنتیوں کو ہر نعمت ملے گی، سب سے آخر میں کیا ملے گا؟ جو سب سے آخری نعمت ہوگی وہ سب سے قیمتی نعمت ہے۔ وہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے حل رضیتم، بھائی تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے کیوں راضی نہ ہوں، آپ نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں سب سے افضل چیز عطا کروں؟ جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے افضل کیا ہے جو تو نے ہمیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، کہ آج میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت میں سب سے آخری نعمت یہ ہے اللہ کی رضا ملے گی، ناراضگی دور ہو جائے گی۔ اور جو ہمیں سب سے اخیر میں ملے گا، اپنے حبیب کو اللہ نے دنیا میں دیا، کیا فرمایا؟ قسم اٹھائی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب تیرے پیارے چہرے کی قسم، تیری کالی زلفوں کی قسم، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں وہ نعمت دی جو ہمیں سب سے اخیر میں جنت میں ملنے والی ہے۔ تو یہ وہ نقشہ تھا جو جنت کا ہم نے کتابوں میں پڑھا، اور اپنے نبی کی زندگی میں پورے کا پورا نقشہ وہ ہمیں الحمدللہ نظر آیا۔ یہ تو آج کے حوالے سے تھا ہمارا درس کہ حضور صرف جنت ہی نہیں بلکہ عین جنت اور جنت نما بھی تھے۔ آئندہ جو دروس ہوں گے وہ حقوق کے حوالے سے ہوں گے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ تھے تو کیسے تھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمیں کیسا باپ بننا ہے۔ ہمارے نبی دوست تھے تو کیسے تھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے دوست کیسے بنتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی پڑوسی کیسے تھے، ہمارے نبی جو ہیں خاوند کیسے تھے، مختلف جو حضور کی حیثیتیں ہیں ان حیثیتوں کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ہمارے دروس ہوں گے، تو اس میں آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کی اطلاع کرتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔